بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اچھا جی، آج ہم ڈسکس کریں گے پلیٹو کا جو کانسیپٹ آف جسٹس ہے اس کو ڈسکس کریں گے۔ اس کنسیپٹ کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہمیں بات کرنی چاہیے کہ جب پلیٹو تھا، یعنی کہ پلیٹو ایتھنز میں زندہ تھا، تو اس وقت جو ایتھنز کے اندر ڈیموکریسی کی اس کی صورتحال کیا تھی؟ اچھا، جب پلیٹو تھا، آپ کو پتہ ہے کہ سب سے اولڈ جو ڈیموکریسی یعنی کہ شروع ہوئی ہے وہ یونان سے ہی شروع ہوئی، یعنی کہ ایتھن سے ہی شروع ہوئی ہے۔ بعد میں پھر پلیٹو واز پرٹربڈ ود دا ڈیموکریسی آف ایتھن، بعد میں جو پلیٹو تھا وہ ایتھنز کی جو ڈیموکریسی تھی اس سے یعنی کہ کافی حد تک اکتا گیا تھا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ مطلب کوئی بھی بندہ جو ہے جس میں یعنی کہ کسی بھی قسم کی ایبلٹی نہیں ہوتی، جس میں کسی بھی قسم کی کیپیسٹی نہیں ہوتی، اس کو جناب ڈیموکریسی کے ذریعے یہ پاور مل جاتی ہے کہ وہ اسمبلی میں جا کر بولنا شروع کر دیتا ہے۔ لہٰذا وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ ایک بہت بڑا ایک سیریس فلا ہے ایتھنز کی پالیٹکس کے اندر، اور اس کا یہ ارادہ تھا کہ وہ اس فلا کو یا وہ اس بہت بڑے گیپ کو اپنی یعنی کہ اس تھیری کے تحت وہ چینج کرنا چاہتا تھا۔ اور یہاں پر وہ دوسری طرف یہ کہتا تھا کہ پلیٹو جو ہے اس نے ایتھنز کے اندر دیکھا کہ بہت سا انجسٹس ہو رہا ہے، یعنی کہ امیر اور غریب کے درمیان جو ہے وہ کافی زیادہ انجسٹس یعنی کہ پایا جا رہا ہے۔ لہٰذا پلیٹو یہ چاہتا تھا کہ میں ایک ایسا جسٹس سسٹم لے کر آؤں جس میں یعنی کہ بہت سارے جو اسپیکٹ ہیں وہ کور ہو جائیں، اور جو رچ اور پور کے درمیان ڈفرینسز ہیں وہ آخر کار ریڈیوس ہو جائیں، یعنی کہ مطلب میری اس آئیڈیل سٹیٹ کے اندر یہ جو سارے کے سارے کنسیپٹ ہیں ان کو مطلب رچ اور پور کے درمیان جو ڈفرینسز ہیں ان کو کم کر دیا جائے۔ لہٰذا جس بندے کی جتنی ایبلٹی یا جتنی پاور ہے وہ اس کے مطابق کام کرے، اور اسی یعنی کہ کام کے سلسلے میں اس کو اتنا ہی پے بھی کیا جائے گا۔ تو یہ جو ہے مطلب یہ فائنلی اس کی تھیری تھی جسٹس کی، جو یعنی کہ اپنے اس ایتھن کے اندر جو یہ پیس، اسٹیبلٹی اور ہاسٹیلٹی کو ریڈیوس کرنے کے لیے یہ اس کنسیپٹ کو لے کر آیا تھا، اور وہ تھا کانسیپٹ آف جسٹس، یعنی کہ ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ایبلٹی اینڈ ایچ اکارڈنگ ٹو ہز نیڈس، یہ والا کانسیپٹ۔ اگر ہم پلیٹو کے جسٹس کی کریکٹرسٹکس کو دیکھیں، یعنی کہ پلیٹونک جسٹس کو دیکھیں، مطلب جو اس نے خصوصیات بنائیں ایک امیر اور غریب کے لیے، یہاں پر پلیٹونک جسٹس کی خصوصیات جو ہیں وہ مندرجہ ذیل ہے، جس میں نمبر 1 کے اوپر ہے کہ جو پلیٹو کا یعنی کہ جسٹس سسٹم تھا وہ یعنی کہ اس کی بنیاد تھی نان انٹرفیرنس، یعنی کہ پرنسپل آف نان انٹرفیرنس۔ مثال کے طور پر اس نے کہا تھا کہ 3 جو ہیں یعنی کہ میری آئیڈیل سٹیٹ کے اندر 3 قسم کی کلاسز جو ہیں وہ ہوں گی، جس میں سب سے پہلے ہوگی لیبر، پھر ہوں گے سولجر، اور پھر ہوگا رولر یا فلاسفر، یعنی کہ جو رول کرے گا۔ اب یہ تینوں کے تینوں جو ہیں یہ اپنے اپنے کام کریں گے، اور یہ دوسروں کے یعنی کہ کاموں میں انٹرفیئرنس نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور مطلب اس انٹرفیئرنس کو روکنے کے لیے اس نے کہا تھا کہ میری جو سوسائٹی ہوگی، جو آئیڈیل سٹیٹ ہوگی، اس میں پرنسپلز آف نان انٹرفیئرنس ہوں گے، یعنی کہ جو جس کی ڈیوٹی ہوگی وہ اسی کے اوپر کنسنٹریٹ کرے گا، اور وہ دوسروں کے کاموں کے اندر کسی بھی قسم کی انٹرفیئرنس نہیں کرے گا۔ نمبر 2 کی اس کے اوپر اس نے کہا تھا کہ میری جو آئیڈیل سٹیٹ ہوگی وہ میوچل کوآپریشن اور ہارمونی کے اوپر یعنی کہ ڈیپینڈ کرے گی۔ مثال کے طور پر یعنی کہ لیبر ہے، سولجر ہیں اور فلاسفرز ہیں، اب یہ سارے کے سارے ایک دوسرے کے اوپر انٹر ڈیپینڈنس ہوں گے، یعنی کہ مطلب دیکھیں لیبر اگر کام کرے گا تو اس کا کام کیا ہوا جو کھانا وغیرہ، یعنی کہ اگر یہاں پر فارمر ہے، لیبر کے اندر فارمر ہے، تو یہ جو فصل اگائے گا یہ سولجر بھی استعمال کریں گے اور یہ فلاسفر بھی استعمال کریں گے، جبکہ فلاسفر جو ہے وہ ایسے قوانین بنائے گا جو یعنی کہ سولجر اس کی پروٹیکشن کریں گے، اور لیبر جو ہے وہ ان قوانین سے فائدہ اٹھائے گی۔ مطلب سارے کے سارے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر انٹر ڈیپینڈنس ہوں گے اور میوچل کوآپریشن کے تحت کام کریں گے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے کہ اس نے کہا کہ میری جو جسٹس سسٹم ہے وہ انڈیویجولزم کے خلاف ہوگا۔ مثلا لیبر، سولجر اور فلاسفر کو دوبارہ لیتے ہیں، مطلب اگر لیبر صرف اپنے بارے میں سوچنے لگ پڑے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ سولجر اور فلاسفر کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ اگر سولجر صرف اپنے فائدے بارے میں سوچے گا تو وہ ان دونوں کے لیے نقصان دہ ہوگا، اور اگر فلاسفر صرف اپنے بارے میں سوچے گا تو وہ ان دونوں کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ لہٰذا جو کانسیپٹ آف انڈیویجولزم ہے وہ مکمل طور پر اس نے کہا کہ وہ اس کو آئسولیٹ کر دیا جائے گا سوسائٹی سے، مطلب انڈیویجولزم کا جو کنسیپٹ ہے اس کو بالکل بھی اجازت نہیں ہوگی، بلکہ جو بھی سوچے گا وہ مکمل طور پر سب جو سوسائٹی کے اندر جتنے یعنی کہ لوگ ہیں سب کے لیے یکجا سوچے۔ اس کے بعد پلیٹو کہتا ہے کہ میری آئیڈیل سوسائٹی کے اندر یونیورسل جسٹس ہو،
پلیٹو کہتا تھا کہ جو میرا یعنی کہ جو میرا یعنی کہ جسٹس کا سسٹم ہوگا وہ ہوگا یونیورسل جسٹس کے اوپر بیس کرے گا، یعنی کہ ایک مرتبہ جس بندے کو ڈیوٹی دے دی جائے گی بس اس نے یعنی کہ ساری کی ساری بس اس کے ذمہ کوئی اور ڈیوٹی نہیں ہوگی، یعنی کہ باقی کوئی اور یعنی کہ مطلب وہ اس ڈیوٹی کو اپنی ڈیوٹی وہ سمجھے گا اور وہ یونیورسلی طور پر اس جسٹس کو وہ پورا کرے گا کہ مطلب جو ڈیوٹی اس کو ایک مرتبہ سونپ دی گئی ہے وہ پھر دوسروں کی ڈیوٹیوں میں انٹرفیئرنس بھی نہیں کرے گا اور اپنی ڈیوٹی کے ساتھ اپنا کام ہی رکھے گا۔ اچھا، 5ویں نمبر پر جو اس کی خصوصیت ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو جسٹس ہے یعنی کہ یہ جو ایک ایکویلٹی کا نظام ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی جو ڈیوٹی میں نے لگا دی ہے، یہ صرف یعنی کہ ایک ہی کام کے اوپر فوکس نہیں ہوگا بلکہ باقی جتنی بھی ایک سوسائٹی کے اندر ویلیوز ہوتی ہیں یہ ان کو بھی انٹیگریٹ کرے گا، جیسے یعنی کہ یہ کہتا ہے کہ وزڈم امپروو ہوگا، کریج امپروو ہوگی، سیلف کنٹرول آئے گا لوگوں کے اوپر، اور یعنی کہ ہر ایک جو ہے وہ اپنی اپنی لیمیٹیشنز میں رہتے ہوئے اپنا زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ مطلب اسٹیٹ کو زیادہ سے زیادہ وہ فائدہ پہنچائے گا۔ اچھا، یہاں پر اب ہم بات کریں گے اس کے اوپر کرٹیسزم کی۔ کرٹیسزم کے اندر سب سے پہلا جو اس کو ہم کرٹیسائز کریں گے وہ یہ کہ کین ناٹ بی اپلائڈ ان ماڈرن اسٹیٹ، یعنی کہ جو پلیٹو کی یہ جو آئیڈیل اسٹیٹ کی تھیری ہے یا جو کانسیپٹ آف جسٹس ہے، یہ جب پلیٹو کا وقت ہوتا تھا 327 BC کے اندر، اس وقت جو سٹی اسٹیٹس ہیں وہ ان کا سائز ہوتا تھا اسمالر، لیکن آج کی جو پاپولیشن یعنی کہ آج کی جو سٹی اسٹیٹس ہوتی ہیں ان کی یعنی کہ پاپولیشن جو ہوتا ہے وہ سائز پاپولیشن کے لحاظ سے وہ کافی بڑا ہوتا ہے، لہٰذا اس طرح کے جو کانسیپٹ ہیں وہ چھوٹی چھوٹی اسٹیٹ کے اوپر تو اپلائی ہو سکتے ہیں لیکن ماڈرن اسٹیٹ کے اوپر اپلائی نہیں ہو سکتے۔ نمبر 2 کے اوپر یعنی کہ جس کا جو آئے گا کرٹیسزم وہ یہ کہ یہ بالکل ایک ناممکن سی بات ہے کہ آپ کسی بھی اسٹیٹ کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیں یا اس کو 3 گروپس کے اندر ڈیوائڈ کر دیں، اور یہ بھی وہ گروپس ہوں جو اسٹیریوٹائپ گروپس ہوں، یعنی کہ جن کے اوپر ان کی ڈیوٹیاں فکس ہو چکی ہیں، بس انہوں نے پیدا ہونا ہے تو ان کا بس ایک ہی کام ہونا ہے کہ جس کاموں کے اندر انہوں نے لگ جانا ہے، یعنی کہ یہ ناممکن سی بات ہے کہ آپ پوری کی پوری اسٹیٹ کو صرف 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیں، بلکہ آج کی جو ماڈرن اسٹیٹ ہے وہ ڈیوائڈ یعنی کہ بہت ساری چیزوں میں وہ ڈیوائڈ ہوئی ہوتی ہے، ہر ایک انسان جو ہے اس کی اسٹرینتھ، اس کی اسکلز، اس کی ایبلٹیز جو ہیں وہ مطلب مختلف ہوتی ہیں، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مطلب کسی ایک کو ایسے ڈیوٹی تھوپ دینا کہ جس کے لیے وہ پیدا ہی نہ ہوا ہو۔ 3 نمبر پر جو آئے گا اٹ از بیسڈ آن مونوٹونس یونیفارمٹی، کیونکہ اگر یہاں پر دیکھیں کہ مطلب انڈیویجول جو ہے یونیفائی اٹ سیلف ٹو انٹرسٹ آف سوسائٹی، مطلب یہ بات بالکل غلط ہے کہ انڈیویجول جو ہے وہ اپنے آپ کو یونیفائی یعنی کہ اپنے آپ کو اکیلا کر دے صرف اور صرف سوسائٹی کے لیے نہیں، بلکہ اس کو مطلب اپنی زندگی بھی کچھ جینی ہوتی ہے، اس کے اپنے بھی جذبات ہوتے ہیں، اس کی اپنی بھی کچھ چوائس ہوتی ہے، گولز ہوتے ہیں، لائف ہوتی ہے، آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، تو لہٰذا ہم ایک مونوٹونس رول یا ایک یونیفارمٹی کو دیکھتے ہوئے یا ایک یونیورسل جسٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے جس کی بات پلیٹو کر رہا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کسی ایک انسان کو یونیفائی نہیں کر سکتے کہ اس نے سوسائٹی کے لیے صرف ایک ہی کام کرنا ہے۔ نمبر 4 کے اوپر آئے گا کہ اٹ از امپاسبل دیٹ رولرز کین ناٹ انٹرفیئر ان دا افیئرز آف دی اسٹیٹ، یہاں پر وہ پلیٹو نے یہ بات کہی تھی کہ جو رولر ہوگا وہ کچھ چیزوں کے اندر یعنی کہ اسٹیٹ کے کچھ افیئرز کے اندر انٹرفیئر نہیں کر سکے گا، جیسے کمیونزم کے جو رولز یعنی کہ بن گئے ہیں اسٹیٹ کے ان میں رولر انٹرفیئر نہیں کرے گا، ایجوکیشن کے جو رول بن گئے ہیں ان میں رولر انٹرفیئر نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو مطلب ٹیریٹریز ہیں جو علاقے ہیں اسٹیٹ کے ان میں بھی یعنی کہ ان کو بڑھانا یا ان کو کم کرنا ان میں بھی جو ہے مطلب رولر بالکل کچھ بھی نہیں کرے گا، لہٰذا یہ بھی ایک بالکل یعنی کہ ایک غلط بات ہے، یعنی کہ آج کی اسٹیٹ میں ایسا یہ پاسبل بالکل بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ دیکھیں کہ مطلب آج کی جو اسٹیٹ ہوتی ہے وہ ان تمام چیزوں کے اندر یعنی کہ چینجز لا سکتی ہے، یعنی کہ مطلب جہاں پر اس کو ضرورت ہوگی آج کی ماڈرن اسٹیٹ جو ہے وہ چینجنگ لا سکتی ہے، لہٰذا پلیٹو کی جو یعنی کہ کانسیپٹ آف آئیڈیل اسٹیٹ میں جو مطلب رولر ہے وہ کچھ چیزوں میں انٹرفیئر نہیں تھا کر سکتا اسٹیٹ کی یعنی کہ چیزوں کے اندر، لیکن آج کے معاملات میں جو ہیں رولر جو ہیں یا گورنمنٹ جو ہے وہ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ضروریات کے تحت یہاں پر وہ تبدیلی لا سکتی ہے۔ اس کے بعد اس کے اوپر جو کرٹیسزم کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ پلیٹو کا جو کانسیپٹ آف جسٹس ہے وہ ون مین ون جاب کے اوپر آتا ہے، جبکہ یہ مکمل طور پر ایک انڈیویجول کی ڈیولپمنٹ کے خلاف یہ چیز ہوتی ہے، اس میں نہ تو سوسائٹی ڈیولپ ہو پائے گی اور نہ ہی انڈیویجول کی ڈیولپمنٹ ہو پائے گی، کیونکہ جب آپ کسی ایک انسان کو اس کی فکس جاب دے دیں گے تو وہ کس طرح یعنی کہ اپنی لائف میں کچھ اور کر پائے گا۔
اور کس طرح وہ اپنی اسٹرینگتھ کو اسٹیٹ کے لیے استعمال کر پائے گا، یا اپنے لیے استعمال کر پائے گا، یا اپنی سوسائٹی کے لیے استعمال کر پائے گا. تو یہ بھی جو ہے کرٹیسزم اس کے اوپر کیا جاتا ہے. اچھا جی، نیکسٹ جو اس کے اوپر کرٹیسزم آئے گا وہ یہ آئے گا کہ جو سافرن پاورز ہیں وہ ساری کی ساری فلاسفر کلاس کے ہاتھ میں ہیں. یعنی کہ جتنی بھی اسٹیٹ کی سافرن پاورز ہیں، جتنی بھی جو میجر اتھارٹیز ہیں، وہ ساری کی ساری ایک ہی بندے کے ہاتھ میں ہوں گی. جب اگر ایک ہی بندے کے ہاتھ میں اتنی زیادہ مناپلی ہوگی پاور کی، تو ڈیفینیٹلی سی بات ہے کہ جو باقی جو اسٹیٹ کے اندر جو کلاسز ہوں گی ان کے لیے یہ ایک ڈی مورلائز کرنے والی بات ہے، اور ان کی ایبلٹیز کو مطلب گروم نہ کرنے والی بات ہو پائے گی. یعنی کہ جب ساری کی ساری پاور ایک ہی کلاس کے ہاتھ میں آ جائیں گی، تو دوسری جو یعنی کہ وہاں پر ہوں گی اسٹیٹ کے اندر کلاسز، ان کا ڈیفینیٹلی ان کے جو رائٹس ہیں وہ خراب ہوں گے. اچھا جی، اس کے بعد ہے کہ جسٹس وتھ کمیونزم. یہ بھی اس کے اوپر یعنی کہ کرٹیسزم کیا جاتا ہے کہ کمیونزم کے ساتھ اگر آپ جسٹس کو یعنی کہ کمپیئر کریں گے، تو یہاں پر وہ یہ کہتا ہے کہ کمیونزم میں دیکھیں وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی جو بندہ ہے وہ اپنی پرائیویٹ پراپرٹی نہیں بنائے گا، اور جسٹس ہوگا کہ مطلب بس صرف آپ لوگوں نے کام کرنا ہے، اور آپ لوگ کام کریں گے تو اور آپ کی ضروریات جو ہے وہ اسٹیٹ پورا کرے گی. دیکھیں اگر پرائیویٹ پراپرٹی کا کنسیپٹ نہیں ہوگا تو ڈیفینیٹلی سی بات ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنا بھرپور یعنی کہ اپنا دی بیسٹ وہ نہیں دے پائیں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہوگا کہ ہم نے اگر کیا یا نہ کیا تو ہمیں اسٹیٹ جو ہے وہ مطلب کچھ نہ کچھ دے ہی دے گی کھانے پینے کے لیے یا ہمیں رہنے سہنے کے لیے. تو جب کمیونزم کے کانسیپٹ کو اگر آج ماڈرن یعنی کہ ڈیفینیشن میں بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس میں کافی زیادہ چینجز جو ہیں وہ آ چکی ہیں. جیسے چائنا یا رشیا جو ہے یہاں پر ابھی بھی یعنی کہ ماڈرن کمیونزم ہے، لیکن یہاں پر پھر بھی پرائیویٹ پراپرٹی کا جو کنسیپٹ ہے وہ موجود ہے. یعنی کہ جو بندہ جتنی محنت کرے گا، وہ جو جتنا کمائے گا وہ اسی کا ہوگا، وہ اسٹیٹ کا نہیں ہوگا. اور آخر میں اٹ از ناٹ ڈائنامک اینڈ فلیکسیبل، کہ جو پلیٹو کی جسٹس تھیری ہے یہ ایک ڈائنامک اور فلیکسیبل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اسٹیگنٹ جاب ہے جو ایک انڈیویجول کو دے دی گئی ہے، جس میں ساری زندگی اس نے رولتے رہنا ہے، اور اس نے صرف اور صرف ایک ہی جاب کرنی ہے جس میں اس کو ڈال دیا گیا ہے. تو آج کے لیے اتنے، انشاءاللہ باقی ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے. السلام علیکم.